اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ قرآن مجید کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جانتے بوجھتے ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے۔ برادران اسلام، دنیا کا کوئی بھی انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ چاہے جتنا بڑا مجمع ہو، انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اور والدین صرف اپنی اولاد کو پہچان ہی نہیں لیتے بلکہ ان کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتے ہیں کہ کس بیٹے اور کس بیٹی کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہود اور نصارہ اور ان کے علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، بیٹوں ہی کی طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہم پہچانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو آسمانی کتب تورات اور انجیل کی شکل میں موجود ہیں، ان میں ان کے تعلق سے جو علامات اور خصوصیات آئی ہیں انہیں دیکھ کر پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی مغالطہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا آج کا زمانہ ہو، ان ساری باتوں کے باوجود بغض کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر ان دونوں چیزوں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی مخالفت اس دور میں بھی کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک یہودی سردار جو کہ عالم دین بھی تھے، ان کی بیٹی تھیں اور جو امہات المومنین میں شامل ہیں، انہوں نے اپنے چچا اور والد کا جو مکالمہ سنا اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے درمیان گفتگو کے بعد حاصل یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید بالکل برحق ہیں، لیکن ہمارے دم میں دم ہے، تب تک ہم ان دونوں کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ ان کی بات، یعنی محمد